بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حبشہ کو ہجرت کر کے گئے تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی 4000 درہم میں خرید لی، اور جب مدینہ واپس آئے تو انہوں نے وہ لونڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کو قبول فرما لیا اور اپنے گھر میں لے آئے، جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے واپس اپنے گھر تشریف لائیں تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آرام سے سو رہے ہیں اور ان کا سر مبارک لونڈی کے زانوں پر رکھا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ ناراض ہو گئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور پوچھا کہ اے ابو الحسن، کیا آپ نے اپنی لونڈی سے محبت بھی کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخدا میں نے اس لونڈی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے کی اجازت دے دے۔ لہٰذا ان کو اجازت مل گئی اور وہ اپنے والد محترم کے مکان کی جانب روانہ ہو گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آ رہی ہیں۔ شکایت صحیح نہیں ہے، شک کی بنا پر ناراض ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی علی کی شکایت لے کر آئی ہو، فوراً واپس چلی جاؤ اور جا کر علی سے کہو کہ تمہیں اپنی رضا پر پورا اختیار حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمہ سنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے فاطمہ، تم نے میری شکایت میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی، اب تم گواہ رہنا کہ میں اس لونڈی کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلہ پر تھا، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لاڈلی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے ایک دن فرمایا، بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مکانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہیں، اس لیے ان سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے بعد خاموش ہو گئی۔ کچھ روز بعد جب حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میری تمام چیزیں آپ ہی کی ملکیت ہیں، آپ انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جاؤ۔